لا الہ الا اللہ ہم نے صحیح مسلم سے سنایا. ہم کلمے بناتے نہیں ہیں. ہم جو پیغمبر نے ہم کو سکھایا ہے ہم اسی کو پڑھتے خاموش ہو جائے. اور ہم نے قرآن سے دونوں اجزاء ثابت کر دیے. اور اس کے پڑھنے کا ہمیں بتاؤ کس حدیث نے یہ دعویٰ کیا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان لفظوں کے ساتھ نہیں پڑھے گا مسلمان نہیں ہو سکے گا؟ کس نے کہا ہے؟ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جو بھی اللہ کے توحید کو تسلیم کر لیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 لفظوں میں صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے ایک ڈھونڈی سی پوچھا این اللہ اللہ کہاں ہے؟ فرمایا فی السماء آسمانوں کے اوپر ہے. فرمایا من انا میں کون ہوں؟ فرمایا آپ اللہ کے رسول ہے. فرمایا یہ مومنہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا تفصیل سے نہیں پڑھایا. اللہ پر ایمان کی تصدیق کرائی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی تصدیق کرائی. کہا یہ ایمان والی ہے. اپنے صحابی سے کہا کہ آزاد کرو یہ ایمان والی ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتے آپ کیسے ہو گئے؟ ورنہ آپ کہتے ہیں قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو امام صاحب کو کس نے پڑھایا؟ اس کے والد کو کس نے پڑھایا جس کی آپ تقلید کرتے ہیں؟ اور آپ کو کس نے پڑھایا؟ کہاں جب نہیں ہے تو آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم تو جو ہے اسی کو لوگوں کو پڑھاتے ہیں. اور اگر نہیں ہے تو آپ کیوں کہتے ہیں اس کا دعویٰ ہم پر کیوں کرتے ہیں؟ یہ اصل بنیاد ہے. تو مفہوم تخصیص. لیکن آپ دیکھ لیں یہاں پر یہ میرے ہاتھ میں ارواح ثلاثہ ہے. کہتے ہیں ہاں یہ اشرف علی تھانوی صاحب جو ان کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت والد ماجد مولانا حافظ محمد احمد صاحب ہم محترم مولانا حبیب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک کہتے ہیں مگر حضرت نے فرمایا پھر فرمایا تو مولانا بہت ادب کے ساتھ چت لیٹ گئے. اپنے مرید سے کہتے ہیں لیٹ جاؤ, اپنے ساتھی سے کہتے ہیں لیٹ جاؤ, چت لیٹ گئے. حضرت بھی اسی چارپائی پر لیٹ گئے اور مولانا کی طرف کروٹ لے کر اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ دیا جیسے کوئی عاشق صادق اپنے قلب کو تسکین دیا کرتا ہے. مولانا ہر چند فرماتے ہیں کہ میاں کیا کر رہے ہو, یہ لوگ کیا کہیں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے کہنے دو, ہم نے تو اپنا شہوت پورا کرنا ہے. ہم تو اس موضوع کو چھیڑتے نہیں تھے. ہم نے تو کہا قرآن اور سنت, قرآن اور سنت. یہ ان کے علماء ہے, یہ ان کے علماء ہے جو آپس میں لواطت کرتے ہیں. کی بات کرنی ہے. ایک منٹ نہیں بات کرنے دیں. تکلیف کی بات کرنی ہے تو یہ آپ کہاں انہوں نے شروع کیا. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ جواب تو میں دے دوں, یہ جواب دے دوں. جواب ڈاکٹر صاحب اب آپ سن لیں. اب تک کلمہ ثابت نہیں کیا, اللہ کی قسم ثابت نہیں کرے گا. آپ کی مسئلہ حضرت فرما رہے ہیں کہ حضرت تھانوی نے ہاتھ رکھا فلاں کا اور شہوت پوری کر لی. مردوں سے شہوت آپ ہی پورا کریں گے. اگر کوئی اپنے مرشد اپنے مرید کا ہاتھ لے کر کے یہ انہوں نے پیش کیا نا, انہوں نے اس کو پیش کیا بھائی, اس کا تو جواب دے رہا. یہ تو اس کو شہوت اور لواطت آپ ہی کہیں گے. اس کو شہوت اور لواطت آپ ہی کہیں گے کہ ذہن آپ کا خراب ہے. تو اس نے سینے پر ہاتھ رکھا اور آپ کہہ رہے شہوت پوری کر لی. تو آپ کے سینے پر میں ہاتھ رکھوں میری شہوت پوری ہوگی آپ سے؟ یہ کوئی بات ہے؟ خدا کے بندے کچھ تو سمجھ لے. باقی کہتے ہیں کہ جی ہمارے کس اہل حدیث نے لکھا ہے کہ کلمہ جو ہے نا یہ کلمہ یہی کلمہ ہے. آپ کے اسی نے لکھا جو میں نے صفحہ نمبر 80 میں آپ کو دکھایا کہ کلمہ حدیث میں نہیں. آج معلوم ہو گیا کہ آپ کے بتا رہے کہ کلمہ, آپ کا عالم کہہ رہا ہے کہ کلمہ حدیث میں نہیں, حدیث صحیح میں نہیں. پہلے تو مسلم شریف سے ادھر گیا, میں آپ سے عرض کیا عوام کو دکھاؤ لا الہ الا محمد رسول اللہ, وہ ہے ہی نہیں. آپ نے دکھا, یہ اس کو آپ لے لیں, عوام کو آپ دکھائیں لا الہ الا محمد رسول اللہ اتنے. اچھا اس کو چھوڑو, اس کے علاوہ فرض اور واجب وضو کی فرض اور سنتیں سنا دو. وضو کی فرض اور سنتیں بخاری سے سنا دو. میں ہار گیا بھائی, مسئلہ آسان ہے, نہ کوئی یہاں سے پکڑ سکتے, ادھر ادھر ہاتھ گھمانے کی کیا ضرورت ہے. اب آ جاؤ واپس, میں آپ کو بتا رہا ہوں علامہ ابن عبد البر کا میں نے اجماع پیش کیا آپ کی کتاب سے اجماع پیش کیا کہ اجماع امت ہے. ہاں اجماع امت ہے. ولم تختلف العلماء ان العامة عليها تقليد علمائها وان المراد وانهم هم المرادون بقول الله عز وجل فاسالوا اهل الذكر وكذلك اجمعوا على ان الاعمى لا بد له من تقليد غيره. اس اجماع کا جواب دے دو, اس اجماع کا جواب دے دو. کسی ایک عالم کی بات نہیں ہے, اجماع ہے. اس کا پھر آپ سے مطالبہ کر دوں گا. اس کا اسی طریقے پر یہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں حضرات, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے کسی کو آپ وہ کر دو, آپ اس کو آپ یہ کر دو. ابھی اس اجماع کا مجھے جواب دے دو اور پھر آپ اس کا جواب. آپ مجھے قرآن تو ہے آپ کے پاس, قرآن ہے, آپ نے کہا اتباع کے اندر ضروری ہے دلیل, تو میں نے کہا وہ میں یہ تبھی خطوات شیطان کی بات پیچھے چلے میں دلیل ہوتی, اس کا جواب دے دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
میں نے پہلے بھی اسی آیت سے استدلال کیا، آپ کی کتابیں ہیں، پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہر فریق کو اپنے اصولوں کی پاسداری کرنی ہوگی کہ اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول. قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، ایک ہو گیا اطیع اللہ، دوسرے اطیع الرسول، تیسری چیز ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اطیعوا اولی الامر منکم، اولی الامر کی اطاعت کرو. یہ تین اطیع ہو گئے. آپ کے ہاں دو اطاعتیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول. یہ تیسری کیا ہے؟ اگر یہ تیسری تقلید ہی ہے تو تقلید ہی کہہ دو، اور اگر کہہ دے عام اطاعت ہے تو آپ کے ہاں دو اطاعتیں ہیں، دو اطاعتیں. اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول. اسی طرح علامہ ابن عبد البر اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، اندلسی نہیں کہنا لفظ ہے اندلسی، علامہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَلَمْ تَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ، علماء کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ان العامۃ علی تقلید علمائها، یہ اس میں علماء پر عوام پر تقلید لازم ہے. وان العامہ لا بد له من تقلید غیرہ، اور عامہ کے لیے تو واجمعوا، اور علماء کا اجماع ہے. اس اجماع کا جواب میں آپ سے چاہوں گا. اور اسی طرح میں نے عرض کیا کہ تقلید کا معنی یہ ہے کہ آدمی کے پاس کوئی دلیل کامل نہیں ہوتی، خود عمل کرنے والے کے پاس دلیل نہیں ہوتی، امام کے پاس دلیل ہوتا ہے. جیسے کہ آپ کے مقتدی وہ دلیل کو نہیں جانتے، آپ خود کلمے کے دلیل کو نہیں جانتے تو کیا جانیں گے دوسرے. تو آپ کے مقتدی جیسے کہ ان کو دلیل نہیں آتی، لیکن آپ اپنے آپ کو سمجھتے کہ میرے پاس دلیل ہے. اسی طریقے پر اب آپ کہہ رہے کہ تقلید کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو میں نے آپ سے عرض کیا مسئلہ باقی ختم. صرف وضو کی سنتیں اور وضو کے فرائض، یہ چیزیں قرآن و حدیث سے آپ مجھے دکھا دیں، قرآن و حدیث سے کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یا آج سے کہہ دو جیسے آپ نے کہا کہ پورا کلمہ ہمارے یہاں نہیں ہے، آدھا کلمہ. اور حضرت پھر اٹھا، اس نے کہا نہیں مسند حمیدی کے اندر پورا کلمہ. حالانکہ حضرت نے خود اعتراف کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی کو آدھا کلمہ پڑھایا تھا. نہیں ادھر نہیں رکا، بھائی آپ خاموش کرو. اب آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ اس کا جواب مجھے دے دیں، آپ اس کا مجھے جواب دے دیں. یہاں تین اطاعتیں ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول، تین اطاعتیں. اس تیسری اطاعت کا مجھے جواب دے دو. ایک میرا قرآن پاک سے اور حدیث سے مجھے استدلال دے دو، یہ تیسری اطاعت کون سی آ گئی، اس کا جواب میں آپ سے چاہوں گا. دوسرا یہ کہ طرز استدلال میرا تقلید کے بارے میں اس سے سمجھو. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اطاعت فی القول اور اطاعت فی الفعل. اطاعت فی الفعل، جب کسی کے فعل میں اطاعت کے فرمان برداری ہوتی ہے وہ اتباع ہے، اور آپ نے خود تقلید کا معنی اتباع کتابوں سے بیان کیا کہ تقلید اتباع کو کہتے ہیں، اور یہ کتابیں آپ نے پیش کی ہیں. اب آپ نے کہا کہ نہیں اتباع میں اور تقلید میں فرق ہے. ڈاکٹر صاحب اس کو ذرا سمجھ لینا، اتباع میں اور تقلید میں فرق ہے کہ اتباع میں دلیل ہوتی ہے، یہیں پر بات، جس کا جواب میں مطالبہ کروں گا. اتباع میں دلیل ہوتی ہے، تقلید میں دلیل نہیں ہوتی. تو ومن یتبع خطوات الشیطان، اس کو نوٹ کر لینا. ومن یتبع خطوات الشیطان، کیا اس اتباع میں شیطان کی اتباع میں دلیل ہے؟ کون سی دلیل ہے؟ اتنی سی بات ہے، اب واضح کر دو. اس کا جواب مجھے دے دو کہ اتباع میں دلیل ہوتی ہے اور تقلید کے اندر دلیل نہیں ہوتی. ومن یتبع خطوات الشیطان. صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد، محترم اسی جگہ رکا ہوا ہے. میں نے دیکھو آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ موضوع سے جب یہ نکل گئے، وضو دکھاؤ، کلمہ دکھاؤ، فلاں دکھاؤ، فلاں دکھاؤ. جی ہم نے کہا کہ ہم اپنے تمام باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف قرآن کی آیات پڑھو، اس سے امام ابو رحمۃ اللہ کی تقلید ثابت کرو. آپ نے آیات پڑھی ہے، یہ کب اتری ہے؟ خاموش ہو جاؤ، آپ حق نہیں ہے، آپ کو کیا پتہ ہے؟ اچھا جی، قرآن کریم کی آیات کب اتری ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس آیات کے معنی صحابہ کرام نے کیا لیا تھا؟ امام ابو حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہوں گے، یہ آیات اس کے لیے ہے کہ لوگ اس کی تقلید کریں گے؟ یہ آیات اس کے لیے رکھا ہوا ہوگا؟ یہ آیات اس کے لیے رکھا ہوا ہوگا؟ آپ کیوں بولتے ہیں؟ آپ کیوں بولتے ہیں حضرت خان میں؟ آپ خاموش ہو جاؤ اللہ کے بندے، خاموش ہو جاؤ اللہ کے بندے. ابھی سنو ذرا رب سنیے. ثابت ہے کہ امام ابو حنیفہ کی بات ہوگی، آپ لوگوں کو کیا بات ہوتی ہے؟ ہاں اس کے بعد لازم ہوگی، اس کا نام آئے گا بیچ میں. آپ دیکھیں انہوں نے کہا اللہ کی رضا کے لیے خاموش ہو جاؤ. استغفر اللہ استغفر اللہ. اب سنے تو اللہ کے بندو، میرا ٹائم تھا انہوں نے ضائع کر دیا، خراب کر دیا. ہاں جی آپ سے یہ میرا ٹائم، آپ کیمرہ شروع کریں. دیکھیں بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیات میں الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور رسول کے بعد واولی الامر منکم،
اور جو تم میں سے صاحب امر ہے. یہ جمع کا صیغہ ہے, واحد کا نہیں کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جمع تقلید کے اب قائل ہی نہیں ہے کہ ہر ایک کے مانو, ورنہ آپ کرو, میرے ساتھ وعدہ کرو کہ میں 5 نمازوں میں سے ایک نماز امام ابو حنیفہ کے طریقے پر پڑھوں گا, ایک امام شافعی کے طریقے پر پڑھوں گا, ایک امام مالک کے طریقے پر پڑھوں گا, اور ایک امام احمد بن حنبل کے طریقے پر پڑھوں گا, اور امام جعفر صادق کے طریقے پر پڑھوں گا. اب اقرار کرو, ہم مانیں گے کہ واقعی آپ جو ہے جمیع لوگوں کے معتقد ہے, لیکن آپ ایک امام ابو حنیفہ کے مقلد ہے. اس آیات میں جمع کا صیغہ ہے. ایک بات. دوسری بات آپ نے کہی کہ حدیث کہتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. ہاں, یہ ہمارا دعویٰ ہے اور اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فخر ہے. اب سنو, اس آیات میں ہمارا دعویٰ موجود ہے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے آگے؟ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. آیات کو پورا کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ آگے ٹھوکر لگے گا. فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. اگر تمہارا اختلاف آ جائے کسی چیز میں تو کیا کرو؟ کہ مجتہد کے پاس جاؤ, عالم کے پاس جاؤ. نہیں, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ, کیونکہ دلیل اصلیہ 2 ہی ہے. دلیل اصلیہ 2 ہی ہے. تیسری شرط جو لگایا کہ تیسری بات تیسری کی اطاعت کرو, کیوں کہا؟ اس کے لیے مشروط کر دیا کہ اس کا جو اطاعت ہے وہ مشروط ہے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں کسی کی بھی نہیں ہوگی. صحابی کے جب صحابہ نے کی آگ جلا دیا گیا, تمہیں معلوم ہے وہ حدیث, اور کہا میں امیر ہوں, جاؤ آگ میں کود جاؤ. صحابہ نے کہا اس آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے ایمان قبول کیا ہے, امیر کے حکم کیوں مانے؟ اللہ کے نبی کے پاس جب آ کے بتایا, فرما کر اس آگ میں کود جاتے تو قیامت تک اس میں جلتے. اس لیے یہ تقلید کا رد ہے. اس لیے کہ اتباع کس کی ہوگی؟ اللہ اور رسول کی ہوگی. اگر عالم کی بات مانو گے, قرآن اور حدیث کے تحت مانو گے. اس لیے اس آیات میں آگے فرمایا وَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. لیکن شرط لگایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا. اگر تم نے اللہ پر ایمان لایا ہے, قیامت پر ایمان لایا ہے, اس کا انجام بہت بہتر ہوگا. محترم منظور صاحب, اگر آپ کو پتہ ہے کہ کلمے کے جز قرآن میں ہے, اور جو کلمہ ہم نے صحیح مسلم سے پڑھایا سنایا ہے, ہمارا یہی کلمہ ہے جو ہم نے آپ کو سنایا ہے. قرآن و حدیث کا بتایا ہوا کلمہ آپ کو راس نہیں آتے. جو آپ کہتے ہیں کہ مجھے چاہیے, تجھ پر اللہ رب العالمین کو گواہ کر کے بناتا ہوں کہ تم اپنے کسی ایک کلمہ سکھاؤ, دکھاؤ تو کس میں لکھا ہوا ہے, سند کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بتاؤ کہ یہ ہمارے امام نے بنایا. کیونکہ تم کہتے ہیں ہم اس کے مقلد ہیں نا, قرآن و حدیث اس نے آپ کو بتایا. امام ابو حنیفہ کا حوالہ ساتھ ہونا ضروری ہے. آپ نے یہ بات کہی ہے یہ کہ ہاں, یہ بات سنو, یہ آپ کی فتوحات نعمانیہ ہے. منظور جو ہے آپ کے نام سے معروف ہے, محمد منظور نعمانی صاحب مناظر. یہ کہتے ہیں اور جو انکار کرے اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں. جو ہے مناظر کیا کہتے ہیں, مناظرہ سے پہلے آپ کو مناظرہ رشیدیہ پڑھنی چاہیے تھی کہ جو مانتے نہیں ہیں تقلید, اس سے آپ کے مطالبہ کرتے کہ دلیل دو. دلیل تو آپ دیں گے کہ آپ تقلید کرنے والے ہیں. آپ تقلید کی دلیل قرآن کی آیات صریح سے امام ابو حنیفہ کی تقلید پڑھیں گے اور پھر ہم اس کا رد کریں گے. کہتے ہیں کہ عقیدہ قائم کرنے کے لیے دلیل قطعی کی ضرورت ہے, اور نفی کے لیے صرف عدم دلیل ثبوت کافی ہے. جو اپنا عقیدہ ثابت کرے گا وہ دلیل قطعی دے گا, دلیل دے گا. اور جو کہتے کہ میں تیرے عقیدہ نہیں مانتا ہوں, عدم ثبوت کافی ہے. میں کہتا ہوں ہے ہی نہیں. میں کہتا ہوں قرآن میں تقلید نہیں ہے. میں کہتا ہوں رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تقلید نہیں ہے, قرآن کے کسی آیات میں نہیں ہے, نبی علیہ السلام کی حدیث میں نہیں ہے. آپ وہ آیات پڑھ کے سنا دے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی ہو کہ اس آیات کا یہ معنی ہے کہ بعد میں 4 بندے آئیں گے, اس کا نام امام شافعی ہوگا, امام مالک ہوگا, امام احمد بن حنبل ہوگا, اور تم نے اس کی تقلید کرنی ہے. قرآن کے کون سے آیات ہیں؟ دوسری بات یہ کہ آپ نے امام ابن عبد البر کی بات کہی ہے, تو آگے انہوں نے جواب دیا ہے. یہ جواب بھی تو پڑھو, آدھا پڑھتے ہو آدھا چھوڑتے ہو. کہتے ہیں وَكَذَلِكَ لَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ أَنَّ الْعَامَّةَ لَا يَجُوزُ لَهَا الْفُتْيَا. یہ فتویٰ دینا بھی تو اس کے لیے جائز نہیں ہے. ایک طرف آپ مفتی بنے ہوئے ہیں, دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم مقلد ہیں. اگر آپ ایسے مقلد ہیں تو پھر آپ کے لیے فتویٰ دینا بھی جائز نہیں ہے. آپ ایک طرف شیخ الحدیث اور مفتی بنتے ہیں, دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہم مقلد ہیں. جنہوں نے یہ بھی تو کہا ہے کہ لا فرق بین المقلد و بہیمۃ, کہ بہیمہ جانور اور مقلد میں فرق نہیں ہے. یہ تو اسی کتاب میں ہے جو آپ حوالہ مجھے دے رہے ہیں. میں نے حضرت نے یہ بات کی, آپ حضرات کو یاد ہوگی کہ اتباع میں دلیل ہوتی ہے, تقلید کے اندر کوئی دلیل نہیں. اور ومن یتبع خطوات شیطان قرآن میں نے پیش کیا ہے, اور حتیٰ تتبع ملتہم قرآن پیش کیا کہ یہاں اتباع ہے لیکن اس میں کوئی دلیل نہیں. اس کا جواب قرآن سے دیں, اس کا جواب حدیث سے دے دیں. اور ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں کہ اہل حدیث کے 2 اصول. میں نے یہ پوچھا تھا کہ 3 اطاعتیں یہاں پر آ گئی ہیں, آپ کے ہاں 2 اطاعتیں, اطیع اللہ و اطیع الرسول. تو تیسرا اولی الامر منکم ٹیپ کو واپس کرو,
وہ اُولی الامر منکم، یہاں اطیعوا اولی الامر منکم کا ترجمہ کرنا پڑے گا، لیکن اس اطاعت کا ترجمہ کیا نہیں اس نے، اس لیے کہ 3 اطاعتیں ہوتی ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ آپ 2 اطاعتوں کے قائل ہیں، تیسری اطاعت یہ کہاں سے آ گئی ہے، اس کا ترجمہ اس نے کیا نہیں ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ پر بھی ایک اطاعت آتی ہے اور اس کا عطف ما قبل پر ہے، اس کا جواب انہوں نے دیا۔ اب میں صرف آپ سے اتنا سا پوچھتا ہوں، یہ ایک حدیث ہے کہ آپ صاف صاف جیسے کہ آپ کو بہت سی چیزیں نہیں ملی، چلو کلمہ سے آپ کی جان چھڑا دی، میں صرف آپ پوچھ رہا ہوں کہ قرآن و حدیث میں ساری چیزیں موجود ہیں، وضو کی سنتیں وہ یاد نہیں ہے، یہ ابھی نہیں ہے، وضو کے فرائض، نماز کی سنتیں، نماز کی فرائض بتا دو، اللہ کی قسم میں ہارا، بات ختم، کوئی مناظرہ نہیں، نماز کی سنتیں، نماز کے فرائض اور مستحبات، اللہ کی قسم یہ حضرت صاحب کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، اور قسم کھا کے کہتا میرا واسطہ پڑا ہے، یہ دکھائے گا نہیں۔ آپ بتائیں کہ قرآن حدیث میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث میں ساری چیزیں نہیں ہے، حضرت معاذ سے قرآن و حدیث میں دونوں چیزیں نہیں ہے۔ وبہ قال حدثنا حناد، اچھا عبارت عجیب پڑھ رہا ہے مولانا منظور صاحب نے مناظرے میں، حضرت لفظ مناظرہ نہیں ہوتا، مناظرہ ہوتا ہے، مناظرہ تو لڑکی کو کہتے ہیں، میں لڑکی نہیں ہوں، وہ مناظرہ جو کہتے ہیں زوا کے زیر کے ساتھ میں لڑکی نہیں ہوں، للہ فی اللہ، یہی وجہ ہے نا آپ کو کچھ نظر آتا بھی نہیں ہے، مناظرہ نہیں ہے، لفظ مناظرہ، ناظرہ یناظر مناظرۃ، اور کتنی عبارتیں آپ غلط پڑھ رہے ہیں، یہ حدیث کا مجھے جواب دے دو۔ فرماتے ہیں کہ باب ما جاء فی القاضی کیف یقضی، وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن ابي عون عن الحارث بن عمرو عن رجال من اصحاب معاذ عن معاذ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذ الى اليمن، حضرت معاذ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا، فقال کیف تقضی، کہ کس طرح فیصلہ کرو گے، قال اقضی بما فی کتاب اللہ، حضرت میں کتاب اللہ پر فیصلہ کروں گا، قال فإن لم يكن في کتاب اللہ، اگر وہ بات کتاب اللہ میں نہ ہو تو کیا، قال فبسنت رسول اللہ، سنت رسول اللہ پر، قال ان لم يكن في سنت رسول اللہ، کہ اگر وہ بات سنت رسول اللہ میں بھی نہ ہو تو پھر کیا کرو گے، قال اجتہد رائی، فرمایا کہ میں اپنے قیاس کروں گا اور اپنے رائے سے اجتہاد کر دوں گا۔ معلوم یہ ہو گیا کہ قرآن و سنت میں ساری چیزوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ قال اجتہد رائی، قال الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کے طور پر خوشی کا اظہار فرما کر فرمایا ساری تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اپنے رسول کے قاصد کو ایسی توفیق دی ہے کہ قرآن پر اور حدیث پر، اور جو چیزیں قرآن و حدیث میں نہ ہو تو پھر وہ اجتہاد سے فیصلہ کرتا ہے، یہی ہے مجتہدین جو آیا ہے ائمہ اربعہ، وہ اجتہاد سے فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 159 ہے، جلد اول ہے، ترمذی ہے، اس کو لے لو۔ اور یہی چیز اگر آپ کے پاس تفسیر ابن کثیر ہے تو پہلی جلد دکھاؤ، تفسیر ابن کثیر کی پہلی جلد ہے، ابو داؤد کے اندر بھی ہے، اور یہی چیز جو ہے نا تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے۔ تفسیر ابن کثیر نے اسی حدیث کو نقل کیا کہ ساری چیزیں قرآن و حدیث میں نہیں ہے، اور انہی ساری چیزوں میں سے ڈاکٹر صاحب انہی ساری چیزوں میں سے جو قرآن و حدیث میں ساری چیزیں نہیں ہے، انہی میں سے وضو کی سنتیں، ایک وضو کے فرائض، نماز کی سنتیں، یہ انہی میں سے اس طرح ایک ایک کر کے اس تفصیل سے ایسے کر کے دکھاؤ، اور یہ دکھائے گا نہیں۔ معلوم مولوی صاحب کو نماز کے احکام انشاءاللہ نہیں آئیں گے، کلمے سے جان چھوٹی نہیں، اب نماز کے احکام پر اس کے بعد روزے میں پھنسا دوں گا، یہ قرآن و حدیث سے مجھے دکھا دیں، نماز کی سنتیں نہیں دکھائے گا، فرائض نہیں دکھائے گا، انشاءاللہ یہ دکھا دیں کہ ساری چیزیں اس کو جو ہے سب کچھ معلوم ہے۔ میں آپ سے صرف اتنا پوچھتا ہوں، اب حضرت اجتہاد کی بات میں امام بخاری حدیث صحیح لذاتی صحیح لغیری، حسن لذاتی حسن لغیری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث صحیح کی 4 قسمیں کہاں کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہ میری حدیث کی 4 قسمیں ہوں گے یہ کہاں کی ہے؟ بلکہ 17 قسمیں ہیں، اس سے زائد قسمیں یہ کہاں ہیں؟ جب محدثین کے آپ جوتے اٹھاتے، کوئی دلیل نہیں آپ کے پاس سوائے امام بخاری کے جوتے اٹھانے کے، بلکہ اگر آپ بخاری میرے ساتھ پڑھ لیں، میں بخاری کھول کر کے پھر حضرت سے پوچھوں گا، 1-2 جگہ تو اس نے رٹے، عبارت ہی نہیں آتی، زیر زبر پڑھنا ہی نہیں آتا، تو اگر آپ اس طرح ساری چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت کرتے، خود حدیث کہہ رہی ہے کہ ساری چیز حدیث میں نہیں ہے۔ اب میرا مطالبہ ہے